فریضہ کہ میری رسپانسبلٹیز کیا ہے. فریضہ یعنی رسپانسبلٹی، ذمہ داری. اچھا کچھ ذمہ داریاں ہمیں ماں باپ کی طرف سے ملتی ہے، گھر سے، لیکن کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں الہی، اللہ کی جانب سے. نماز میرے اوپر فرض ہے، فرض یعنی ذمہ داری، میرے کاندھے پہ ذمہ داری ہے. بالغ ہوا میں، مجھ پہ واجب ہو نماز. روزہ ماہ رمضان کا واجب ہے. واجب وہ فریضہ ہوتا ہے جو آپ نے کرنا ہے، نہیں کرو گے گناہ، کرنا ہے، ہر صورت میں کرنا ہے. واجب کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی بہانہ واجب فریضے میں نہیں چلتا. ہاں وہ الگ بات ہے کہ شرعی مسائل کچھ ہیں، فقہی مسائل وہ الگ ہے، لیکن بہانے نہیں. اصل میں اگر کوئی مسئلہ ہے وہ الگ بات ہے، لیکن بہانے نہیں. اچھا فریضہ اس کو کہتے ہیں فریضہ. فریضہ یعنی ذمہ داری، رسپانسبلٹی، ذمہ داری. فریضہ، فریضے کے مقابلے میں بعض اوقات پتہ ہے کیا چیز آ جاتی ہے؟ میں وضاحت کروں گا، جلدی نہیں گزروں گا، آرام سے توجہ سنو. فریضے کے مقابلے میں ہمیشہ ایک چیز رکاوٹ آتی ہے، پاؤں میں زنجیر بن جاتی ہے، وہ جو انسان کو فریضہ ادا کرنے نہیں دیتی. وہ ہے تکلیف، وہ ہے پریشانیاں، وہ ہے مصیبت. میں اسی سے کربلا پہ لاؤں گا امام حسین نے کیا کیا. توجہ سنیے گا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثلا فرض کریں، مثال دوں گا فریضہ اور تکلیف. فریضے کے بعض اوقات فریضے کی ادائیگی میں رکاوٹ کیا چیز ہے؟ تکلیف، پریشانی، مصیبت. بعض اوقات یہ مشکلات پیدا کر دیتے، آپ کو فریضہ ادا کرنے نہیں دیتی بعض اوقات. لیکن توجہ سنیں گے عزیزان محترم، مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ جاب کے اوپر جاتے ہیں، جو لوگ نوکری کرتے ہیں یا اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، دکاندار یا کوئی بھی بزنس کرتے ہیں، آپ جاب کے اوپر جاتے ہیں. اچھا روزانہ آپ کے اوپر یہ فریضہ کس نے رکھا؟ جاب. آپ کو خود احساس ہے یا نہیں اپنی ذمہ داری ہے؟ آپ کا احساس ہے کہ بھئی میرے گھر میں بیوی بچے ہیں، ان کے حقوق ہیں، ان کے میں نے یہ حقوق ادا کرنے ہیں. جاؤں گا روزی روٹی کماؤں گا تو پھر ان کے حقوق ادا ہوں گے. آپ کے اوپر یہ فریضہ اللہ ہی نے رکھا، خدا نے تو رکھا ہے. اچھا آپ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے روزانہ جاب پہ جاتے ہیں یا نہیں؟ اور پھر دین نے یہ کہا رزق حلال کمانا عین عبادت. دین نے کہا نا آپ کو رزق حلال، صحیح ہے. اب توجہ سنیں، آپ کو کون بھیج رہا ہے روزانہ جاب پر؟ کیا چیز آپ کو رات کو آپ 3 بجے سوئے، صبح 6 بجے آپ کو بستر سے اٹھنا ہے، بستر اجازت نہیں دے رہا، کمر کو آرام چاہیے، بدن کہہ رہا نہیں لیٹے رہو. اندر سے کیا چیز جھنجھوڑ کے اٹھا رہی ہے؟ وہ ہے فریضہ. توجہ سنیے گا، وہ ہے فریضہ، ذمہ داری، رسپانسبلٹی. وہ رسپانسبلٹی آپ کو اٹھا رہی ہے، وہ ذمہ داری آپ کو اٹھا رہی ہے کہ نہیں کتنی بھی رات کو دیر سے سوئے ہو کئی مصروفیت کی وجہ سے، تو لیکن صبح تم نے جاب پر ٹائم پر جانا ہے. نہیں جاؤ تو کیا ہوگا؟ پیسے کٹیں گے، نقصان ہوگا، گھر میں پریشانی آئے گی. تو بیوی بچے پریشانی میں نہ آئیں، اس کے لیے مرد کیا کر رہا ہے؟ اپنے فریضے کی ادائیگی کے لیے تکلیفوں کو درگزر کر رہا ہے. توجہ سنیے گا. اچھا یہ تو میں نے ایک مثال دی. ایک اور مثال کہ اگر بعض لوگ فریضے کی ادائیگی کے اندر اتنا سیریس ہوتے ہیں، اتنا سنجیدہ ہوتے ہیں کہ وہ اگر طبیعت خراب بھی ہو جائے، مثلا خدا نہ خواستہ کسی کو بخار ہے، کوئی اور بیماری آ گئی، بیماری کی حالت میں بھی جاب پر جاتے ہیں یا نہیں؟ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض کو کیلنڈر میں چھٹی ڈھونڈتے ہیں. اکثر تو یہی ڈھونڈتے ہیں نا کہ کس دن آ رہی ہے. اور اگر کوئی دن پبلک ہالیڈے اگر آ جائے اتوار کو تو پھر سر پیٹتے ہیں، کہہ رہے یہ تو ایک دن تو چھٹی کا مارا گیا، آرام کا دن تھا. لیکن بہرحال ہوتے بعض ہوتے ہیں، ہم میں سب کو نہیں کہہ رہا، بعض وہ ہیں جو اپنی بیماری کی حالت میں بھی جائیں گے جاب پر، کیونکہ ان کو بیماری ایک تکلیف ہے، اذیت میں ہے نا، مصیبت میں ہے نا انسان، لیکن فریضہ اس کی تکلیف پر غالب ہے. اس کے وجود میں ایک فریضہ ایک تکلیف ہے. آپ کو وہ فریضہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے کہ آپ نے جانا ہے، لیکن بعض لوگ تکلیفوں کو حاوی کرتے ہیں، فریضے کو مغلوب کر دیتے ہیں.
تکلیفوں کو حاوی کر لیتے کہ نہیں جی میں تو آج بہت بیمار ہوں. اچھا بات کو صرف ہلکا سا زکام ہو جائے کہتا ہے میں تو جا ہی نہیں سکتا, اٹھا نہیں جا رہا بستر سے. ٹھیک ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تکلیفوں کو, اپنی تکلیفوں کو, اپنی مصیبتوں کو اپنے فریضے پہ حاوی کر رہے ہیں. لیکن جو ذمہ دار انسان ہے وہ کبھی بھی تکلیفوں کو, مصیبتوں کو فریضے پہ حاوی نہیں کرے گا, ہمت کرے گا, اپنی ول پاور دکھائے گا, حوصلہ پیدا کرے گا, لیکن جائے گا. یہ مثال تھی آئے مطلب کی جانب. جس وقت معاشرے کے اندر امر بالمعروف و نہی عن المنکر مر جائے, دین پائمال ہو رہا ہو, اوریانیت پھیل رہی ہو, فحاشی پھیل رہی ہو, کوئی بولنے والا نہیں, تمام صحابہ خاموش, تمام بڑی شخصیات خاموش. یزید برسر اقتدار آ گیا, حالات قرآن کی بے حرمتی یزید کر رہا تھا, اسلام کے ساتھ مذاق کر رہا تھا یزید. تمام صحابہ اور تمام مسلمان یزید کو اچھا نہیں سمجھتے تھے, نفرت کر رہے تھے, مگر دیکھ یہ رہے تھے کہ اگر اٹھیں گے قتل ہو جائیں گے, شہید کر دیے جائیں گے, بچے اسیر ہو جائیں گے, عورتیں اسیر ہو جائیں گی, مار دیے جائیں گے, مال چلا جائے گا. یہ ہیں تکلیفیں, یہ ہیں مصیبتیں. جنہوں نے تکلیفوں کو حاوی کیا انہوں نے فریضہ مغلوب کیا. مدینہ, مکہ, بصرہ, مدائن, یمن, کوفہ بیٹھے رہے, لیکن ان 72 نے فریضے کو حاوی کیا, تکلیفوں کو درگزر کر دیا. یہ ہے بات. اسی لیے امام حسین نے کیا کہا؟ امام نے کہا الدائی ابن الدائی خطرہ کا صفائی نے سنتا ہے. امام حسین نے جو امام نے کہا یہ نابکار. نابکار کون؟ یزید کا باپ اور یزید دونوں کو. امام حسین نے کہا کہ یہ نابکار اور اس نابکار کے بیٹے نے میرے سامنے 2 راستے رکھے, مجھے اس چوراہے پہ کھڑا کر دیا. امام حسین نے جو میرے سامنے 2 راستے ہیں, قد رکض بین اثنتین, 2 راستے ہیں, بین الذلۃ والذلہ. ایک ذلت کا راستہ, مصیبتیں ہیں اس راستے پر. ذلت کہتے ہیں مصیبتوں والا راستہ, اذیتوں والا راستہ, پریشانی والا راستہ, توق والا راستہ, بیڑیوں والا راستہ, شہادتوں والا راستہ, اس کو کہتے ہیں ذلت. اور ایک ہے ذلت. ذلت کے راستے میں تکلیفیں نہیں ہیں, آسائشیں ہیں, سکون ہے, آرام ہے, لیکن آخرت بہت بری ہے کیونکہ فریضہ ادا وہاں نہیں ہوتا. امام نے کہا ایک ذلت کا راستہ ہے, ایک ذلت کا راستہ ہے. کون سا چنیں گے حسین؟ امام نے کہا ہیہات من الذلہ, میں ہرگز ذلت قبول نہیں کروں, ذلت کا راستہ قبول نہیں کروں. اور نہیں کیا. آپ دیکھ لیں, پریشانیوں کا راستہ قبول کر لیا, اسیر ہو گئے, شہید ہو گئے, بچے دے دیا اللہ کی راہ میں, سب کچھ دے دیا, مگر جھکے نہیں, سرنڈر نہیں ہوئے. بس عزیزان محترم, آج ہمیں اسلام یہی سکھاتا ہے. آج کے میں حالات حاضرہ کے حوالے سے ایک میسج دوں گا اور ذکر مسائل کراؤں گا, توجہ سنیے گا جوانوں کے لیے. آج عزاداری ہمیں کیا سکھائی؟ امام حسین کا مقصد سن لیا. معاشرے میں جب بھی فحاشی, عریانیت, بے حیائی, جب بھی دین کا مذاق اڑایا جائے گا, جب بھی دین پہ یلغار ہوگی, تو جو معاشرے میں نکل کر دین اسلام کا دفاع کرے گی وہ حسینیت ہوگی. کیونکہ امام نے کیا کہا تھا؟ مثلی لا یباع لمثلہ, مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. امام حسین جیسا کوئی نہیں ہو سکتا, لیکن امام بتانا ہی نہیں چاہ رہے ہیں. امام یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھ جیسے بنو. امام نے کہا میری راہ پہ چلنے والا, میرا ماننے والا, مجھ سے محبت کرنے والا, میری اطاعت کرنے والا, میری مجلسوں میں آنے والا, میرا ذکر سننے والا, میرے نام پر قصیدے پڑھنے والا, میرا عزادار کیا کرے گا؟ یہ اس کا فریضہ بھی یہی ہے جو میں نے ادا کیا, امام نے ادا کیا. آج اسلام کے اوپر یلغار ہے. میں نے کئی جگہ میسج دیا ہے, خصوصاً تعلیمی اداروں میں بہت بڑی یلغار ہے, بڑی بڑی پوسٹوں پہ آ کے بیٹھے ہیں. اچھا ظاہر نہیں کریں گے آپ کو, بڑے خطرناک لوگ ہیں, اندر ان کا ایک کچھ اور ہے, اور وہ ہے ایتھسٹ, ملحدین,
جانتے کیا کر رہے ہیں؟ ان کا ہدف ہے پاکستان میں خصوصاً یہ کام ہو رہا ہے، شیعہ سنی سب کو، اب یہ بلا تفریق میں عرض کر رہا ہوں، خالی شیعہ نہیں، شیعہ سنی سب جوانوں کو بے دین بنانا، مذہب سے دور کرنا، ان کے اندر سے روحانیت نکالنی ہے، مذہب سے دور کرنا ہے بس۔ تو اس لیے اسلام پہ آج ایک سب سے بڑی الغار ایتھسٹ کی ہے، ایتھسٹ یہ عالمی ایک الغار ہے جو مسلم معاشروں کے اوپر ہو رہی ہے۔ آپ نے ہوشیار ہونا ہے، کیونکہ ان مجالس میں ہونا یہی چاہیے کہ ان مجالس میں اسلام کی ایسی تفسیر ہو جو آج کے جوان کو جینا سکھائے، دین کے مطابق جینا سکھائے۔ آج ہم جی تو رہے ہیں، میں اگر آسان زبان میں کہوں، دیکھیں ہم حسینی بن کے مرنے کے لیے سب تیار ہیں، لیکن امام حسین ہمیں صرف یہ نہیں چاہتے کہ آپ حسینی بن کے مر جائیں، نہیں، امام یہ چاہتے ہیں حسینی بن کے جیو بھی، راہ حسین پر، اور حسینی بن کے جینا یہ مشکل کام ہے، مرنے سے زیادہ مشکل ہے یہ حسینی بن کے جینا، کیونکہ حسینی بن کے جینے کے لیے اللہ کی راہ میں بہت کچھ جھیلنا پڑتا، پریشانیاں ہوتی ہیں، اسیدی ہوتی ہیں، لیکن بس عزیزان محترم، فریضے کی ادائیگی اب ضروری نہیں کہ مرد ہی ادا کرے گا، بعض اوقات کیا ہوا تھا جس وقت امیر المومنین تنہا ہوئے تھے رسول اللہ کے بعد، تاریخ ہے، تمام مدینہ کے مرد خاموش تھے، ایک عورت نے نکل کے دفاع کیا، اس کا نام سیدہ زہرا، اسے یاد رکھیں، عزیزانو یاد رکھیں، دین بچانے کے لیے، جب آپ لوگ کہتے ہیں نا خواتین کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، اس لیے میں اپنی ماؤں بہنوں کو ایک میسج دوں گا تو مجھے سنیے، خواتین کو ڈیگریڈ کرتا ہے، اسلام ڈیگریڈ نہیں کرتا، اسلام خواتین، اسلام ہی وہ مذہب ہے، ورنہ جائیں اٹھا کر پڑھیں وہاں پر آئے کہ دین خواتین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ لیکن ہاں ایک چیز یاد رکھیں، آج جو ہمارے دیہاتوں میں، شہروں میں، یا ہمارے جو ماحول میں خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے،